زندگی ہے، یہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر، آپ کیسی غلام ہیں، آپ کیسی کنیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میں عرض کرنا چاہوں گا، بات لوٹ پھر کے وہیں آ رہی ہے کہ جو معاشرہ، جو لوگ اللہ والوں سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے کردار سے دور ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ والوں کی زندگی کو اپنی زندگی میں پیدا کرو، اللہ والوں کی سیرت کو اپنی سیرت میں پیدا کرو، اللہ والوں کے کردار کو اپنے کردار میں پیدا کرو۔ ارے ان کا کردار وہ کردار ہے کہ جو یہاں بھی فیض پہنچائے گا وہاں بھی فیض پہنچائے گا۔ اور کیسے پہنچائے گا؟ اگر آپ کہیں تو بات مجھے یاد ہے تو نہیں تو یاد لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہو، چند لمحات۔ طویل بھی لگ رہے تھے دوتے میں، طویل بھی لگ رہے تھے دوتے میں چٹیا میں تعویر۔ اچھا، صلی اللہ علیہ صحیح موقع پر صحیح جگہ آپ کو صحیح بات یاد آئی۔ اللہم صلی وسلم سیدنا مولانا۔ تعویر، تعویذ، چلیے تعویذ کی بات آ گئی تو تعویذ کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں۔ ان دنوں ایک عورت میرے پاس حضرت مجھے تعویذ چاہیے، بزرگوں کا فیضان ہے، آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں تو کاغذ لپاٹ کے دے دیتے ہیں، ہاں بزرگوں کا تصور کر کے کہ اللہ شفا دے گا۔ اس نے بھی کہا تعویذ چاہیے، میں نے کہا کا چاہیے؟ بھائی بخار کا تعویذ تو ہمارے پاس ہے، پیٹ کے درد کا تعویذ تو ہمارے پاس ہے، جن بھوت کا بھی دیتے ہیں۔ یہ سوچ کے اگر تعویذ سے بھی نہ ڈرا کم سے کم ہمیں 1 کروڑ لے جائے تو وہ عورت آئی بولے تعویذ چاہیے، میں ابھی کہا کا چاہیے؟ تو بخار کا دنیا لیتی، پیٹ کے درد کا دنیا لیتی۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ کہے گا تعویذ چاہیے، بولے چٹیا کا تعویذ چاہیے۔ یہ کون سی کتاب میں دیکھوں میں شبستان رضا میں دیکھوں گا کسی اور کا چٹیا والا تعویذ کہاں سے تھا؟ چٹیا کا تعویذ۔ میں نے اس کا کیا کروں گی؟ بولے رات کو باندھ کے سو، کیونکہ زیادہ تر کیس جو ہے وہ راتی کے کہ چٹیا لے کے سوئیں صبح کو دیکھا ہوا ہے۔ اور تعویذوں کا معاملہ تو ایسا ہے مسلمانوں میں آج کل، ایسا عام ہو گیا ہے تعویذ، نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ کوئی اچھا عمل کریں گے، نہ اخلاق ان کے پاس ہوگا، نہ کردار ان کے پاس ہوگا، بس چاہتی ہے کہ سارا کام تعویذ ہو، سارا کام تعویذ ہو۔ اور جب کوئی تعویذ لینے کے لیے نکلتا ہے تو پتہ بتانے والوں کی بھی کمی نہیں، پتہ بتانے بلہا رامپور میں فلاں محلے میں فلاں گلی میں بیٹھے بڑے پہنچے کیا بڑے پہنچے، یہ جملہ مراد آباد میں بڑا فیمس ہے، رامپور کا تو مجھے معلوم ہے وہاں کیا آپ بتائیں گے، بڑے پہنچے۔ ایک شخص میرے پاس آیا، گفتگو کے درمیان کہا اس نے، بولے حضرت ایک کمولے پہ فلاں گلی میں ایک صاحب بیٹھے بڑے پہنچے۔ تو میں نے ان سے پوچھا ارے بھی کہاں پہنچے نہیں؟ بھئی وہ جگہ آج تک ہمیں معلوم نہیں کہاں تک پہنچے نہیں، تو اس کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہاں تک پہنچے نہیں، بس اتنا معلوم تھا کہ پہنچے نہیں، کہاں پہنچے نہیں اسے نہیں معلوم، بس اتنا معلوم تھا کہ پہنچے نہیں۔ تو یہ جملے بڑے فیمس، بڑے پہنچے بڑے پہنچے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تعویذوں سے سارا کام ہو جائے، نماز پڑھنے کو تیار نہیں، بزرگوں کی سیرت پڑھنے کو تیار نہیں، ان کی زندگی پہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، سارا کام تعویذ سے ہو۔ اور عورتیں تو بڑی فیلڈ مارشل ہیں اس کا، مزار پہ بھی آئیں گی تو فاتحہ وادیہ بعد میں پڑھیں گی، پہلے دیکھیں تعویذ والا کہاں بیٹھا، تعویذ والا کہاں بیٹھا، تعویذ والے کو ڈھونڈیں۔ اور اگر وہ فری دے گیا تو اس کی خیریت نہیں ہے، کیوں؟ ایک چچی کے لیے، ایک ممانی کے لیے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بہت کے لیے،
گٹھی باندھنے کے چکر میں رہتی تعویذ. اور اگر معین میاں صاحب نے 11 روپے لے لیے نظرانے کے گلک میں ڈلوائی تو اس سے بھی کام ہو جاتا ہے. فری دے رہا ہے تو گٹھی باندھنے کے چکر میں رہتی سارے کام تعویذ ہو. میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعویذ کوئی بری چیز ہے نا. میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں. میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سارے کام بھی تعویذوں سے ہونے والے نہیں ہیں. ارے پہلے اپنی زندگی میں دین پیدا کرو, شریعت پیدا کرو, اسلام پیدا کرو, اللہ والوں کا کردار پیدا کرو, اور پھر تعویذ پہن لو تو قسم خدا کی نور علی نور ہو جائے, سونے پر سہاگا ہو جائے. سبحان اللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے اپنی زندگی میں دین پیدا کرو, شریعت پیدا کرو, اسلام پیدا کرو. قرآن خوانی, میراث شریف, نماز, یہ صرف اٹکی کی چیز نہیں ہے کہ جب اٹکی کبھی یاد آئے. ارے یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ قسم خدا کی ان کو اپنی زندگی میں بسالو گے. ارے تمہاری چھٹیاں کٹنے کی نوبت آئی تو ایک ہی مہینے تم نے ہزاروں قرآن خوانیاں کر ڈالی, ہزاروں نمازیں پڑھ ڈالی, ہزاروں تلاوتیں کر ڈالی, لاکھوں درود شریف پڑھوا لیے. ارے یہی تمام کام اگر اپنی روزمرہ کی زندگی میں پیدا کرو تو قسم خدا کی ارے زندگی سے پریشانیاں دور ہو جائیں اور گھروں سے بلائیں دور ہو جائیں. ضرورت اس بات کی ہے اپنی زندگی میں دین پیدا کرو, اللہ والوں کا کردار پیدا کرو. بات یہ چل رہی تھی کہ ان کا کردار, ان کی محبت, ان کی چاہت وہ چیز ہے کہ جو یہاں بھی فیض پہنچاتی ہے وہاں بھی فیض پہنچاتی ہے. اور وہی بات چل رہی تھی, یہی بات چل رہی تھی. بچوں محبت سے بولے سبحان اللہ, اور محبت سے بولے سبحان اللہ. میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا تھا, اللہ والوں کی محبت یہاں بھی فیض پہنچاتی ہے وہاں بھی فیض پہنچاتی ہے. کیسے پہنچاتی ہے جلدی جلدی میں سنو. سرکار غوث اعظم, پیران پیر, دستگیر, روشن ضمیر, پیر پیراں, میر پیراں, محبوب سبحانی, قطب ربانی, غوث سمدانی, شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ. آپ کا ایک غلام, ایک خادم تھا, اور خدمت کیا تھی؟ آپ کے کپڑے دھویا کرتا تھا. کیا خدمت کیا کرتا تھا؟ کپڑے دھویا کرتا تھا. کپڑے دھوتے دھوتے دنیا سے چلا گیا, خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا. اللہ اکبر, مر گیا, قبر میں پہنچ گیا, دفنا کیا گیا, مٹی دے دی گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کاہے کے لیے؟ 3 سوالات. پہلا سوال, من ربوں کا, تیرا رب کون؟ ما دینوں کا, تیرا دین کیا تھا؟ اور تیسرا سوال, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بولو بھائی, یہاں تو سب علماء اور طلباء بیٹھے ہیں, زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, زیادہ تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 3 سوالات. من ربوں کا, تیرا رب کون؟ جواب کیا ہونا چاہیے؟ ربی اللہ. تیرا دین کیا تھا؟ دین الاسلام. اس مرد کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ ھذا نبینا محمد رسول اللہ. بولو بھائی, یہ 3 سوالات ہیں اور یہ جواب. لیکن جب وہ خادم, وہ دھوبی, سرکار غوث اعظم کا وہ غلام جب قبر میں پہنچا, دفنا دیا گیا, فرشتے آ گئے, پہلا سوال, من ربوں کا, تیرا رب کون؟ جواب کیا دینا چاہیے تھا؟ ربی اللہ. لیکن یہ نہیں کہا اس نے ربی اللہ, یہ نہیں کہا کہ میرا رب اللہ ہے. سرکار غوث اعظم کی محبت اس کے اوپر ایسی غالب تھی کہ جب فرشتوں نے سوال کیا کہ من ربوں کا, تیرا رب کون ہے, تو سرکار غوث اعظم کا وہ خادم بولا کہ بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم, میں کچھ نہیں جانتا, میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. مجھے کچھ نہیں معلوم, میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. اللہ اکبر. دوسرا سوال, ما دینوں کا, تیرا دین کیا تھا؟
سوال تو بدل گیا، جواب نہیں بدلا۔ فرشتوں نے دوسرا سوال کیا، ماں دین کا تیرا دین کیا تھا؟ اس نے پھر وہی بات کہی کہ بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ، بول دیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا کہ فرشتوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے مولا، یہ تو بڑا عجیب و غریب مودا، یہ تو ہر سوال کے جواب میں یہ بات کہہ دیا کہ میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا دھوبی ہوں، میں تو غوث اعظم کا دھوبی۔ مولا اس کا کرنا کیا ہے، اس کا ہونا